کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے خون کا گروپ در حقیقت خالق کائنات کی ایک ننھی سی نشانی کیسے ہے؟ ہماری رگوں میں گردش کرنے والا یہ سیال جو زندگی کا حامل ہے، اللہ رب العزت کی تخلیق کا ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمیں حیران میں ڈال دیتا ہے۔ آئیے انسانی خون کے گروپس میں چھپی ان غیری الہی نشانیوں کو دریافت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید اللہ کی نشانیوں کے اس سفر میں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کریں گے جو ہمارے وجود کا حصہ ہے مگر اکثر ہم اس کی گہرائیوں سے ناواقف رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انسانی خون کی اقسام، ہیومن بلڈ ٹائپس میں چھپی اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم نشانیوں کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے جسم میں بہتا یہ سرخ سیال خون محض ایک مایہ نہیں؟ یہ زندگی کا دھارا ہے جو ہمارے ہر خلیہ، ہر ریشے تک خوراک اور آکسیجن پہنچاتا ہے۔ مگر اس کے اندر کی پیچیدگی اور ترتیب خالق کائنات کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق ہے یا قدرت کے خودکار قانون کا نتیجہ ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ایک بے شعور قدرت اتنی نفاست اور کمال کے ساتھ یہ نظام تشکیل دے سکتی ہے؟ آئیے آج ہم خون کی اقسام میں چھپی ان نشانیوں کو پرکھیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے ایک ذہین خالق کی موجودگی کا اعلان کرتی ہیں۔ سب سے پہلے خون کی اقسام کی دریافت ہی ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ڈاکٹر کارل لینڈسٹائنر نے یہ دریافت کیا کہ تمام انسانوں کا خون ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی دریافت نہیں تھی بلکہ اس نے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس دریافت سے پہلے خون کی منتقلی، بلڈ ٹرانسفیوژن اکثر جان لیوا ثابت ہوتی تھی۔ مریضوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کا خون کسی دوسرے شخص کے خون سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ یہاں سے اللہ کی حکمت اور تدبیر کا پہلا پہلو سامنے آتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ ان پوشیدہ حقائق کو دریافت کر سکے جو اس کے اپنے وجود میں چھپے ہیں۔ خون کی بنیادی اقسام اے بی اور او ہیں۔ یہ اقسام کس بنیاد پر بنتی ہیں؟ یہ فیصلہ ہمارے خون کے سرخ خلیات ریڈ بلڈ سیلز کی سطح پر موجود مخصوص پروٹینز کرتے ہیں جنہیں اینٹیجنز کہتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کا بلڈ گروپ اے ہے تو آپ کے سرخ خلیات پر اے اینٹیجن موجود ہوگا۔ اگر آپ کا بلڈ گروپ بی ہے تو بی اینٹیجن ہوگا۔ اگر اے بی ہے تو دونوں، اور اگر او ہے تو کوئی اینٹیجن نہیں۔ یہ تو ہوئی اینٹیجنز کی بات۔ اب دوسرا اہم جزو ہے پلازما میں موجود اینٹی باڈیز۔ اینٹی باڈیز کا کام غیر ملکی حملہ آوروں کو پہچاننا اور ان سے لڑنا ہے۔ آپ کے خون میں ہمیشہ اس اینٹیجن کی اینٹی باڈی موجود ہوگی جو آپ کے اپنے خون میں نہیں ہے۔ مثلاً بلڈ گروپ اے والے شخص کے پلازما میں بی اینٹی باڈیز ہوں گی اور بلڈ گروپ بی والے کے پلازما میں اے اینٹی باڈیز ہوں گی۔ بلڈ گروپ او والے کے پلازما میں اے اور بی دونوں اینٹی باڈیز ہوں گی کیونکہ اس کے اپنے خلیات پر کوئی اینٹیجن نہیں ہوتا، اور بلڈ گروپ اے بی والے کے پلازما میں کوئی اینٹی باڈی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے خلیہ پر دونوں اینٹیجنز موجود ہیں۔ یہ نظام کتنا پیچیدہ اور کتنا متوازن ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک غلط اینٹیجن یا اینٹی باڈی اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اگر اے بلڈ گروپ والے کو بی بلڈ گروپ کا خون دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم کی بی اینٹی باڈیز فوراً بی اینٹیجنز والے خون پر حملہ کر دیں گی، جس سے خون جم جائے گا اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ اینٹیجنز اور اینٹی باڈیز اتنی نفاست سے کام کریں؟ کیا ایک بے شعور قدرت نے یہ نظام اس طرح ڈیزائن کیا کہ یہ زندگی بچانے کے بجائے تباہ کر دے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک خالق کی حکمت اور تدبیر کا منہ بولتا ثبوت ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص ترکیب اور مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الذاریات 21۔ یہ آیات ہمیں اپنے اندر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور خون کی اقسام اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آئیے
ایک اور حیرت انگریز پہلو کی طرف RH فیکٹر۔ یہ ABO سسٹم سے ہٹ کر ایک اور پروٹین ہے جو سرخ خلیات کی سطح پر موجود ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ پروٹین موجود ہو تو خون RH پازیٹیو کہلاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو RH نیگیٹو۔ اس کی اہمیت خاص طور پر حمل کے دوران سامنے آتی ہے۔ اگر ماں RH نیگیٹو ہو اور بچہ RH پازیٹیو ہو تو ماں کا جسم بچے کے خون کو غیر ملکی سمجھ کر اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے حمل میں تو عموماً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اگلے حمل میں یہ اینٹی باڈیز بچے کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا بھی حل رکھا ہے اور طب نے اس کا علاج دریافت کیا ہے، مگر اس نظام کا وجود خود ایک نشانی ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ ایک ایسا پیچیدہ نظام موجود ہو جو ماں اور بچے کے درمیان اس قدر حساس توازن قائم کرے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ RH فیکٹر ایک اضافی حفاظتی تہہ کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کی عدم مطابقت کے نتائج اتنے سنگین ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی بے مثال قدرت اور اس کی تخلیق کی گہرائی کا اظہار ہے۔ وہ خالق جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا اور ہر نظام میں ایک خاص حکمت پوشیدہ رکھی۔ یہ بلڈ گروپس محض ایک لیبل نہیں، بلکہ ہمارے جسم کے اندر ایک شناختی کارڈ ہیں جو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ نظام ہمیں بیماریوں سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال، کچھ بلڈ گروپس محسوس بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحمت رکھتے ہیں، جبکہ کچھ دوسروں کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ یہ تناوع، یہ فرق محض اتفاق نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے تاکہ انسانیت مجموعی طور پر زندہ رہ سکے۔ یہ ہمیں قدرت کے قانون کی حقیقت بھی سمجھاتا ہے۔ قانون قدرت خود کوئی خالق نہیں ہوتے، وہ صرف اس نظام کو بیان کرتے ہیں جو پہلے سے موجود ہے، جیسے ایک کتاب کسی کہانی کو بیان کرتی ہے، نہ کہ اسے لکھتی ہے۔ تو پھر اس پیچیدہ جان بچانے والے اور متوازن نظام کا خالق کون ہے؟ کیا یہ اندھی بے شعور قوتیں ہیں جو خود کو منظم کر کے یہ سب بنا سکتی ہیں؟ یا یہ ایک علیم، حکیم اور قدیر ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ الفرقان 2۔ خون کی اقسام میں چھپی یہ نشانیاں ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہمارے وجود کا ہر ذرہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ ہمیں شکر گزاری کا احساس دلاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیچیدہ اور کامل نظام کے ساتھ پیدا کیا۔ ہر بلڈ ٹائپ، ہر اینٹیجن، ہر اینٹی باڈی ایک گواہی ہے اس بات کی کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، جو تخلیق کر رہا ہے، اور وہ ذات سوائے اللہ رب العزت کے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ نشانیاں ہمیں کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی وحدانیت اور عظمت کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہیں۔ آئیے ہم اپنے اندر اور اپنے ارد گرد اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایکسائٹڈ، سبحان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے انسانی خون کی اقسام میں چھپی اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے چند ایک پر غور کیا۔ یہ محض سائنٹیفک حقائق نہیں، بلکہ خالق کائنات کی حکمت، قدرت اور بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ نظام جو اتنی نفاست، تعاوض اور مقصدیت کے ساتھ کام کرتا ہے، کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے وجود کے ہر ذرے میں اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قدرت کے قوانین صرف ایک عظیم نظام کی وضاحت کرتے ہیں، نہ کہ اسے تخلیق کرتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا اور ہر چیز میں ہمارے لیے نشانیاں رکھ دیں تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ اللہ ہمیں ان نشانیوں پر غور کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں جو اللہ نے اپنی تخلیق میں رکھ چھوڑی ہیں۔